نواز شریف نے 4 سال بعد عدالتوں کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر فریقین کو نوٹس۔ حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع۔ احتساب عدالت سے بھی لیگی قائد کو ریلیف مل گیا۔ توشخانہ کیس میں دائمی وارنٹ منسوخ، 10 لاکھ روپے کے مچلکوں پر ضمانت مل گئی۔ جائیداد ضبطگی کی کارروائی ختم کرنے کی درخواست پر نیب کو نوٹس۔ سماعت 20 نومبر کو ہوگی۔ پیشی کے موقع پر کارکنان میں جھگڑا، پولیس نے بیچ بچاؤ کرایا۔ نواز شریف کی گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل، منظوری پنجاب کی نگراں کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے دی۔ سزا کرمنل پروسیجرل کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت معطل کی گئی۔ نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کی تصدیق، کہا ہمارے پاس سزا معطلی کا اختیار ہے، ختم کرنے کا نہیں، کیس کا حتمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ نواز شریف کی تقریر ہر پاکستانی کے دل کی آواز تھی، ملک کو معاشی چارٹر کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف کی گفتگو، رانا ثناء اللہ بولے لیگی قائد کی واپسی اور استقبال میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں، جلد آصف علی زرداری سمیت دیگر سیاستدانوں سے ملاقات ہوگی۔ پنجاب میں سیاسی اتحاد گھاٹے کا سودا ہوگا، 120 تک سیٹیں جیت سکتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار سے لڑائی کا ملبہ مریم پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ واپس جماعت میں آنا دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ نہیں، میں وہاں نہیں، ضروری نہیں ادھار اجتماع میں جانا۔ لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ ان کی کیبنٹ میں ہوں گے؟ میں سلیکشن کا قائل نہیں ہوں۔ اب 11 کھلاڑیوں میں شامل ہوتے تھے۔ میں 11 کھلاڑی میں نہیں تھا، میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ نواز شریف کا استقبال کیوں نہیں کیا؟ کیا نون لیگ سے الگ ہو گئے؟ سوالات کی بچھاڑ پر شاہد خاقان عباسی بولے، ہر اجتماع میں جانا ضروری نہیں ہوتا، سینئر لیڈر نہیں، 11 کھلاڑیوں میں شامل نہیں تھا، اس لیے نواز شریف کو لینے نہیں گیا۔ بے نتیجہ الیکشن کا قائل نہیں تو نواز شریف کی متوقع کابینہ میں شرکت کیسی؟ ترقی کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت، جوڈیشری کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ حکومت کی مدت مکمل ہونے سے عین پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کا کیا مقصد؟ میں سوالات اٹھا رہا ہوں کہ شاید پارلیمنٹ ان پر غور کرے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، ملک میں ایک ہی روز عام انتخابات کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ آئی پی پی کی طوفانی اننگز، تحریک انصاف کی 3 اہم وکٹیں گرا دی۔ سابق رکن اسمبلی اندلیب عباس، سعدیہ سہیل اور سمیرہ احمد استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ پاکستان کے حالات بے بسی کا شکار ہیں، ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اندلیب عباس کی پریس کانفرنس۔ نون لیگ بلوچستان کے بھی کئی عہدیدار آئی پی پی میں شامل ہو گئے۔ عوام نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی روایتی سیاست سے تنگ آ چکے، چھوٹے صوبوں میں زیادہ ترقی کے خواہش مند ہیں۔ عبدالعلیم خان کی گفتگو۔ غزہ میں تشدد کی لہر، مسجد اقصی کی بے حرمتی کا نتیجہ، جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی فلسطینی سفیر سے ملاقات۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر تشویش کا اظہار، کہا غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی، اسپتالوں، اسکولوں اور امدادی کارکنان کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرائم ہیں۔ عالمی برادری انسانی المیے کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اسرائیل کا جنگی جنون، غزہ لہو لہان، 47 مقامات پر بمباری، مزید 704 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 5791 ہو گئی، 12 اسپتال اور 32 ہیلتھ سینٹر تباہ۔ غزہ میں خوراک، پانی اور ایندھن کی شدید قلت، 2 دن بعد تمام اسپتال بند ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، پناہ گزین کیمپوں میں بھی خوراک کا سٹاک ختم ہونے کے قریب۔ غزہ میں موجود قیدیوں کی رہائی اولین ترجیح، جنگ کئی ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی ہٹ دھرمی، دہشت گردی کے خلاف جنگ بے رحمانہ ہونی چاہیے لیکن عالمی قوانین کو مد نظر رکھیں۔ فرانسیسی صدر کی صہیونی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ چینی وزیر خارجہ کا اسرائیلی ہم منصب کو فون، عالمی قوانین کی پیروی پر زور۔ بس بہت ہو گیا، اسرائیل کو قتل عام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد کی شدید تنقید، کہا قبضے، محاصرے اور مظالم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی برادری جارحیت کے خلاف سخت موقف اپنائے، پانی اور کھانا بند کرنے سے فلسطینیوں کے رویے مزید سخت ہو جائیں گے، اسرائیل کی بین الاقوامی حمایت بھی کمزور پڑ جائے گی، براک اوباما نے خبردار کر دیا۔
مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی نے 29 اکتوبر کو امریکی سفارت خانے کے باہر غزہ مارچ کا اعلان کر دیا۔ سراج الحق کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل، کہا 5000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، بچے بغیر کفن کے دفن ہو رہے ہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے عوام گھروں سے باہر نکلیں۔ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا مشن، پاکستان کا غوری میزائل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ، ٹریننگ لانچ کا مقصد آپریشنل اور تکنیکی تیاری جانچنا تھا۔ جتنے پیسے اتنا ایندھن، اب لمبے کھاتے نہیں چلیں گے، پی ایس او کی پی آئی اے کو مزید ادھار ایندھن دینے سے معذرت، اندرون اور بیرون ملک جانے والی 3 درجن سے زائد پروازیں منسوخ، قومی ایئر لائن مزید پریشانی سے بچنے کے لیے فنڈز جاری کرے، پی ایس او کا موقف۔ سی ٹی ڈی کراچی کی بڑی کارروائی، دہشت گرد قاسم رشید عرف بلال گنجا گرفتار، دہشت گرد نے قوال امجد صابری کو قتل کروایا، رینجرز کے 4 اور فوج کے 2 اہلکاروں سمیت دیگر افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھا۔ پولیو سے جنگ قومی مقصد ہے، قطرے پلانے کے لیے ہمیں ہر بچے تک پہنچنا ہے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا انسداد پولیو کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کارکنان اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین۔ اپنی سرزمین پر غیر ملکی فوج کو برداشت نہیں کریں گے، مالدیپ حکومت کا بھارتی فوج کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم، نو منتخب صدر کے اعلان سے بھارتی فوج کی قبضے کی نیت سے کی گئی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ گئی۔ پولیو سے جنگ قومی مقصد ہے، قطرے پلانے کے لیے ہمیں ہر بچے تک پہنچنا ہے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا انسداد پولیو کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کارکنان اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین۔ اپنی سرزمین پر غیر ملکی فوج کو برداشت نہیں کریں گے، مالدیپ حکومت کا بھارتی فوج کو فوری ملک چھوڑنے کا حکم، نو منتخب صدر کے اعلان سے بھارتی فوج کی قبضے کی نیت سے کی گئی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ گئی۔ اور کرکٹ کی عالمی جنگ، جنوبی افریقہ کا بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 383 رنز کا ہدف، ڈی کاک کی ایک اور سینچری، 174 رنز کی اننگز کھیلی، مارکرم نے 69 رنز بنائے، مہدی حسن، شریف الاسلام اور شاکب الحسن نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔